ساڈے دل کالے نے پتر، اے ٹھیک کر لیا سی لیکن اے اینو فرمایا دل کالے تو دل کالے کولوں منہ کالا چنگا، تو نہیں کولوں دل کالے کولوں منہ کالا چنگا۔ اگے وہ نے گل سونی کی تھی لیکن منی اسی وہ بھی کوئی نہیں۔ کی فرمایا جے کوئی اس نو جانے ہو ہے، اس لیے پتر، اور یاد رکھنا پتر، جس دن تم نے اس کو سونا کر لیا نا، جس دن تم نے اس کو سونا کر لیا، گورا کر لیا، صاف کر لیا، تے پترے دی صفائی پھر آٹومیٹک ہی منہ تے آئے گی ہے، تینوں کسے کریم شریم دی لوڑ کوئی نہیں پئی، یہ دی صفائی منہ تے آئے گی، اس کی صفائی پھر چہرے پہ آئے گی، تو کالا بھی پہ سونا لگے گا کیونکہ اس کی چمک پھر چہرے پہ آئے گی۔ ہمارے کیوں چہرے سونے نہیں ہیں؟ کیونکہ اندر یہ نہیں سونا کوئی بھی ہے، ہم نے اس کو اکثر پتہ ہے ہم ایک جملہ بولتے ہیں یار بڑا سخت دل آدمی نہیں، سخت دل نہیں، یا ہم کہتے ہیں یار بڑا پتھر دل آدمی نہیں، پتھر دل بھی نہیں، بلکہ کیا ہے، مردہ دل آدمی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ پتھر بھی ہمارے خوف سے روتے ہیں۔ ہاں یہ ہم جاتے ہیں نا یہ کلام عالم جبا، یہاں ادھر نیلم جاتے ہیں، یہاں ناران کغان، پھر آگے نکل گئے ہیں گلگت چلے گئے، اسکردو چلے گئے، یا چترال چلے گئے، تو وہاں اگر کوئی ایسا منظر آئے نا کہ اگر کسی پہاڑ سے کوئی جھرنا وغیرہ نکل رہا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، بلکہ کھڑے ہو کے تصویریں بھی بناتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، ہم انجوائے کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کے خوف سے، دو تین ویسے ہیں، لیکن پہلے کیا کہا، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْمَاءُ، فرمایا کچھ اور کچھ اللہ کے خوف سے اتنا روتے ہیں کہ ان میں سے پانی نکل آتا، مِنْهُ الْمَاءُ، پھر آگے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، فرمایا اور کچھ اللہ کے خوف سے اتنا روتے ہیں کہ ان میں سے نہریں نکل آتی ہیں۔ ہم انجوائے کرتے ہیں چشمہ جی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے رو رہے۔ ہمیں کیوں نہیں رونا آتا؟ کہ دل بیمار ہے، زنگ آلود ہے، گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکے۔ اقبال نے یہی تو کہا تھا، اقبال کہتے ہو دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، پترا شہین بھی ہے، غوری بھی ہے، لیکن زندہ دل، بھئی شہین گوری چلان لی دل بھی تے چاہیے دینا، تو ساڑھے کل ہے کوئی نہیں ہے، جنانیاں دا کام تے نہیں نا شہین گوری چلانا، شہین گوری ہے لیکن چلانے کے لیے دل، میں ویسے ٹھیک ہے، وہ ہم بھی بعض دفعہ جذباتی ہو کے کہہ دیتے ہیں جی ہے پھپھو دے ویال ہی رکھے ہے، مجھے پتہ ہے چلانا کو سوکھا کام نہیں ہے، بڑا اوکھا کام ہے، اللہ محفوظ رکھے، لیکن پھر بھی حضرت یہ زندہ دلوں کا کام ہے، مردہ دلوں کا کام نہیں ہے، زندہ دل ہونا چاہیے۔ دیکھو نا وہ آپ کے چھوٹے مرزا صاحب، وہ جیلم والے آپ کے چھوٹے مرزا صاحب، ماشاءاللہ بڑی متاثر ہے میری یوتھ ان سے، کیا فرما رہے ہیں، اپنے کمرے میں بیٹھو جی ایک یہودی جی کلیشن کوپ لے کے نکل آئے تھے، 10,000 خالد بن ولید بھی ہوں تو کیا کر لیں گے، ہو جوڑیا ہو خالد بن ولید نے تیری گل نہیں ہون ڈئی دی ہے، اور خالد بن ولید کو اپنے جیسا سمجھ بیٹھا ہے۔ حیران ہوں میں اس یوتھ پہ، جی ہیرو ویکھو کیڑا لبا انہاں نوں، جس کا یہ حال ہے۔ او چھوٹے انجینئر صاحب وہ خالد بن ولید ہیں، کیا بات کر رہی ہے، آپ کو شرم نہیں آئی ان کا نام لیتے ہوئے؟ تو نے اگر نام لینا میرا لے لے، تجھے تکلیف کیا ہے صحابہ علیہم الرضوان سے؟ تو ایک یہودی سے حضرت خالد بن ولید کا مقابلہ کروا رہا ہے، اور خالد بن ولید بھی وہ جو ساری زندگی آج تک کو لڑائی نہیں ہارے، تو ایک یہودی کو خالد بن ولید نوں روان لگا او دے تے بھی تے او دے منن والے ہیں جو حضرت خالد کے لیے اتنی جرأت کرے۔ سب تاریخ کا ایک نام ہے جو آج تک لڑائی نہیں ہارا کوئی،
ہم فخر سے بتاتے رہے ہیں اپنے بچوں کو ہمارے پاس خالد بن ولید ہے جو آج تک کوئی لڑائی نہیں ہے. حضرت مثال دینی کسی اور کی دے, تہاڈا نام لے لیں, میرا نام لے لیں, خالد بن ولید کیوں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک خالد بن, کہتا نہیں 10,000 خالد بن ولید بھی اگر آ جائیں تو ایک یہودی کلین شیپ کلیشن کوپ لے کے آ جائے تو 10,000 خالد بن ولید کیا کریں گے؟ پتر یہ اس کا اور آپ کا عقیدہ ہوگا, ذرا ساڈا سن لو پتر. میرا عقیدہ یہ ہے کہ صرف ایک خالد بن ولید ہوں اور ان کے پاس تلوار ہو, اور ایک نہیں 10,000 یہودی کلیشن کو پہ لے کے نکل آئیں, میرے ایک ہی خالد ان پہ بھاری ہیں. حضرت ہو سکتا ہے میرے نوجوان بیٹھنے مس بھائی صاحب بچیاں والی گلاں نہ کریا کرو. 10,000 یہودی اب خود کہہ رہے ہیں کلیشن کو پہ لے کے نکل آئیں تو ایک خالد بن ولید کلا تلوار نہ کی کر لے گا. اور یاد رکھی ہوئے نوجوانہ, تیرے انجینئر دے یہودی کل 10,000 کلیشن کو پانے, لیکن ساڈے خالد بن ولید دے کول اللہ ہے. اور یاد رکھی پتر, جے او ساری زندگی جنگ نہیں ہرے, جے تو گل چوک کے خالد بن ولید تے لے ہی آئے بغض صحابہ سے مرے ہوئے, میرے خالد بن ولید اگر تب نہیں ہارے, میرے خالد بن ولید اب بھی نہیں ہارے گے. لیکن دلیراں لوکاں دی گلاں, یہ دلیر لوگوں کی باتیں ہیں. جیڑا اپنے کمرے شریف چوں نہ باہر نکلے کدی انہوں کی پتا. میرے نال کوئی گن من ہے وے, اپنی گڈی آپ ہی چلا کے آئے نا. دلیراں جنہیں رہنا ہی اپنے کمرے چ, انہوں کی پتا جنگ کی ہے تے دلیریاں کی. انہوں نے تو پیا کلیشن کو تو ڈرنا ہے. یہ دلوں کا کام ہے, اس لیے ہمارے پاس وہ دل اب یہ جب یہ دل بیمار نہیں تھے, جب یہ دل اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زندہ تھے. یہ دو صحابی ہیں, سیدنا سعد بن نبی وقاص اور جناب سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ. تو کسی اور دا نام لے, مجھے ابھی تک تکلیف ہے, تو کسی اور دا نام لے, تو خالد پاک دا نام لے, تو کی موازنہ کیتا. اور ایک نہیں کہندا 10,000 خالد بن ولید بھی ہوں تو کیا کر لیں گے اسی. ویسے میں چلو ویسے ٹیکنیکلی بھی تانوں ایک گل پوچھنا, 10,000 خالد بن ولید ہوں, ایک یہودی نے آکھیا یار وہ کلیشن کوپ جو گولیاں نہیں مکنیاں کہ ان لمیٹڈ کلیشن کوپ ہے. میں ویسے بھی چلو اگر انجینئرنگ کی بات ہے تو انجینئرنگ کر لینے, وہ گولی نہیں مکنی حضرت وہ کلیشن کوپ چ کیا ان لمیٹڈ ہے, وہ بھائی مکنیاں ہی نے نا, کو پھر بھرنیاں نہیں سو نویاں. چلو وہ ایک بار چ کنے خالد بن ولید شہید کر لے گا, آپ یہ کہندا 10,000 نے, وہ کو 10 جو کو 2 بھی نہیں پہنچن لگے وہ تک ہے. لیکن وہ ساڈے بابا جی کہتے ہیں ہاں گل کچھ ہو رہے. اگر انجینئرنگ کر لیتے ہیں پھر ایک یہودی ہے, ایک کو دیکھ کلیشن کوپ ہے, 10,000 خالد بن ولید نے, وہ بھائی کو ان لمیٹڈ کلیشن کوپ تے نہیں کہ گولی مکنی وہ کوئی نہیں کہ 10,000 ہی پا بیٹھا ہے وہ سارے خالد بن ولید مار کے وہ مکے گی. وہ بھائی 50 بعد 60 بعد 70 بعد 80 بعد 90 بعد گولیاں مکنیاں ہی سونا, پانیاں سونا پھر نویاں, یا کنے قدر جی میگزین پر لے آیا ہوئے گا ایک یہودی. اگر پھر انجینئرنگ کر لیتے ہیں بات کی حضرت جی, وہ کو 2 بھی نہیں پہنچن لگے خالد بن ولید دیکھ. لیکن گل وچ کچھ ہو رہی, انہوں پیڑ ہے صحابہ کو, انہوں صحابہ کو پیڑ ہے حضرت جی. انجینئرنگ بھی اگر کر لیں, کہتے نہیں انجینئرنگ ہوگی آج حضرت, تو انجینئرنگ بھی کر لینے کیا انلمیٹڈ ہی یہودی گولیاں پا کے لے آئے, مکڑیاں نہیں ہوتی گولیاں. یا 10,000 خالد بن ولید میں سے ایک بھی نہیں پہنچنے لگا اس تک حضرت. لیکن کیا ہے, سینہ اس کا بھرا ہوا ہے بغض صحابہ سے, اس کا سینہ بغض صحابہ سے بھرا ہوا. اللہ معاف کرے, جرت حوصلہ ہونا چاہیے خالد پاک کا نام لیتے ہوئے. تو یہ دونوں صحابی نا حضرت پیار بڑا تھا ان دونوں میں آپس میں. تو جنگ احد سے ایک دن پہلے دونوں اکٹھے ہوئے, کہنے لگے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مسلمان ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعا کرے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. کل جانگے آؤ ایک دوسرے لیے دعا کریے. وہ دونوں مسجد نبی شریف میں آ گئے. ایک کونے میں جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, جرنیل صحابی ہیں, جنہوں نے ایران فتح کیا تھا, کمانڈر تھے. مصر سیدنا عمرو بن عاص نے فتح کیا تھا.
جرنیل سے ابھی ہیں، کمانڈر تھے، مجاہد تھے حضرت، اور یہ رشتے میں نبی علیہ السلام کے ماموں بھی لگتے ہیں. اور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو ہے. جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص. تو یہ ایک کونے میں جناب سعد اور ایک کونے میں حضرت عبداللہ. پہلے جناب سعد نے دعا کی، دعا کرتے ہیں یا اللہ کل اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے تگڑا کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں لانا. ہے نا زندہ دل ہے، دلیر دلان دیاں گلاں، یہ دلیر دلوں کی باتیں ہیں. کمرے چ رہن والے لوگ انہاں گلاں نوں کی جانن، انہاں نوں تے ایک یہودی کوئی پیا ڈر آنا ہے حضرت، انہاں نوں ایک یہودی کوئی پیا ڈر لگنا ہے حضرت. یہ دلیر لوگوں کی باتیں ہیں حضرت. وہ یا اللہ جو سب سے تگڑا کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں لانا، تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، میں اس پہ چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، اور پھر میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کروں، اور پھر وہ مال اس کا میرا ہو جائے. آپ جب چپ کر گئے نا، جناب عبداللہ سمجھ گئے کہ دعا ہو گئی. آپ نے آمین کہا. اب آپ نے دعا شروع کی. دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ کل اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے قوی کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں لانا، تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، میں اس پہ چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے. اب یہاں تک دونوں کی دعائیں یکساں ہیں. پھر آگے جناب عشق نے انگڑائی لی اور دعا بدل گئی. عرض کرتے ہیں یا اللہ پھر وہ اپنی تلوار سے میری گردن میرے تن سے جدا کرے، پھر وہ میرے کان کاٹے، پھر وہ میرا ناک کاٹے، اور بروز قیامت میں اسی طرح تیری بارگاہ میں لایا جاؤں، گردن کٹی ہو، کان کٹے ہو، ناک کٹا ہو، اور تو مجھے پوچھے اے عبداللہ تیرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟ تو میں عرض کروں تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں کیا گیا ہے. اللہ یا رسول اللہ حق چاہیے یہ دلیل. اور حضرت جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی. اور لکھا حضرت احد شریف میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح شیروں کی طرح لڑے کہ آپ کی 7 تلواریں ٹوٹی تھیں. آپ کی 7 تلواریں ٹوٹی تھیں. یہ زندہ دلوں کا کام ہے. اس لیے اقبال نے کہا دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، ایدا زنگلا ایدی سیائی تو انو اللہ اور اللہ دے ذکر نہ طاقتور کر. دیکھو نا بیٹا، جیسے جسم کی غذا ہے، گوشت کھاؤ طاقت، کھجور کھاؤ طاقت، پستہ کھاؤ طاقت، تے گوبھی کھاؤ تے گیس. بھئی تاثیر ہے نا ہر چیز. جی ایسے پتر دل کی بھی غذا ہے، نہیں ملے گی تو کمزور ہو جائے گا. اور کچھ اس طرح کی غذائیں اگر ملیں گی تو دل کو بھی گیس ہو جائے گی، بیمار ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا. اور اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا ہے اللہ کا ذکر ہے. اس لیے تو کمزور ہو گیا، اس لیے تو بیمار ہے پتر. اس کو کب نے اس کی غذا دی ہے؟ ایک ڈوز سی جڑی لازمی سی دینی او کیڑی ہے؟ پہلی ڈوز 2 سنتاں فجر دیاں تے 2 فرض فجر دے. اے لازمی ڈوز سی. اے ڈوز جس ڈاکٹر کہندے نے اے اس ویلے دوائی لازمی کھانی، نہیں کھاؤ گے تے نقصان ہوئے گا. اور اس تو پہلے بھی سی جے تو زندہ تہجد والی بھی دوائی تے اوئے ہوئے ہوئے، لیکن فجر والی تے ضرور دینی سی، لازمی سی. پھر اگے ایک ڈوز اور بندی سی شراک دی، پھر اگے ایک اور ڈوز بھی سی چاش دی. لیکن چلو کوئی نہیں اگر نہیں دیتی، لیکن پھر ایک ڈوز 12 پڑھ کے ظہر ویلے پھر دینی سی. پھر ایک ڈوز حضرت جی اثر ویلے 8 پڑھ کے پھر دینی سی. پھر ایک ڈوز حضرت جی مغرب ویلے 7 پڑھ کے پھر دینی سی. پھر ایک ڈوز حضرت جی شاہ پڑھ کے 17 پڑھ کے. انہوں ملنی نہیں ڈئی ڈوز، انہوں ڈوز وہ بیمار ہو گیا. وہ اس لیے دل مردہ دل نہیں،
اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ ہے۔ تم قریب نہیں کرنا جی پتر سارا کچھ، یاد التیان کرو۔ پہلی خوراک فجر دی لازمی، دوسری خوراک ظہر دی لازمی، اے نہ خوراکاں بغیر گزارا ہی نہیں، پھر عصر دی، پھر مغرب دی، پھر عشاء دی۔ پتر اس خوراک نہ لبی تے اخیر لیول دا نقصان ہوئے گا۔ پھر اگر اے 5 خوراکاں نہ دیتیاں گئیاں اخیر لیول دا نقصان ہوئے گا۔ یہاں تک تو حضرت صاحب کتابوں میں لکھا ہے اگر ایک گھر میں 10 بندے رہ رہے ہیں، میں پڑھ رہا تھا بزرگ فرماتے ہیں اگر ایک گھر میں 10 بندے ہیں، 9 نمازی ہیں، ایک بے نماز ہے۔ ایک گھر میں 10 بندے رہ رہے ہیں، 9 نمازی ہیں، ایک لکھا ہے جی اس ایک بے نماز کی نحوست 9 نمازیوں پہ غالب آئے گی۔ اتنی نحوست ہے نماز نہ پڑھنے کی۔ اللہ میں کہتا ہوں بزرگوں نے جس دور چ کتاب لکھی بڑا سونا دور سی بھائی، جو گھر چ 10 بندے تے 9 نمازی تے ایک بے نماز۔ لیکن اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کیا ہے، 10 بندے نے ایک نمازی 9 بے نماز۔ اسی تو لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں جی حضرت صاحب کوئی کر دے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں بھائی میرے کل تے کوئی اس طرح دی گدڑ سنگھی ہے کوئی نہیں کہ تسی نماز بھی نہ پڑھو، تسی ذکر بھی نہ کرو، تسی قرآن بھی نہ کھولو، تسی درود بھی نہ پڑھو تو میں کر دے حالات ٹھیک کر دیں۔ میرے کل تے اس طرح دی کوئی گدڑ سنگھی نہیں ہے۔ اس لیے پتر لاؤ یہ سارا کچھ اپنی زندگیوں میں واپس۔ وقت گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، اور اس دن سوائے حسرتوں کے ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہوگا۔ پھر آج ٹھیک ہے کسی کو غصہ لگ رہا ہے میری بات کا، کوئی بیٹھا کچھ سوچ رہا ہے، کوئی بیٹھا، لیکن قرآن کہتا ہے پھر اس دن بندے نے کیا کہنا ہے، اس دن بندے نے کہنا ہے سورہ فجر یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اس دن بندہ کہے گا میں کیوں نہیں سے کیتا۔ اس دن بندہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن ہے نا، جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے سب بتاتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، آپس میں باتیں ہوں گی۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین۔ قرآن کہتا ہے جنتی جنت میں، جہنمی پھر جو جنت والے ہیں عن المجرمین وہ جہنم والوں سے پوچھیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ مدثر کیا ما سلککم فی سقر، مفہوم تسی جہنم چ کیوں آ گئے، کیوں سڑدے پہ ہوئے سگ وچ؟ قرآن کہہ رہا ہے ہاں جی۔ تو پھر قرآن کہتا ہے کہ جو جہنمی ہیں، جو جہنم میں آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا بتائیں گے؟ وہ آگے سے پھر جنت والوں کا کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم جہنم میں اس لیے آ گئے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پتر میں کوئی میر تقی میر دی غزل نہیں جو سنائی، میں نے آپ کو کوئی غالب کا شعر نہیں سنایا، میں نے آپ کو اللہ کا کلام سنایا۔ اور اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھے گا کدھر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کہاں جائے گا؟ لیکن دکھ یہ ہے کہ حضرت میں اس دور میں گفتگو کر رہا ہوں کہ ہم ڈاکٹر کی تو مان جاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی مانتے۔ اج حضرت ایسے ویلے صرف ایک ڈاکٹر ساڑی نبض سے ہاتھ رکھ کے آگ چڑھے نا کہ بھئی اے اتوار تو اگلی اتوار تک بچنا، اسی مان جائیں گے۔ لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ دی مننی وہ یہ تو نہیں کہ میری تقریر کے بعد کو نمازی بڑھ جانے ہیں، وہ نہیں رہنے دے، کیونکہ میں نے آپ کو کون سی کو ڈاکٹر کی بتائی ہے، میں نے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے رسول دی کتنے مننے ہیں سی ڈاکٹر دی۔ میں نے حضرت صاحب ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ان لوگوں، یہ آپ کو پتہ پیچھے جو حج ہو گیا میں حضرت ہم کسی حاجی صاحب آئے ملنے کے لیے چلے گئے، آج بھی حاجی تو نہیں، میں وہ عمرے سے بچے تشریف لائے ہیں واپس اسلام آباد نا ڈی ایچ، میں رات کو پروگراموں سے فارغ ہو کے میں نے کہا کہ میں ہم نے پھر اسی طرح ملنا ہوتا ہے۔
وہ حاجی صاحب تھے، ہم گئے ملنے کے لیے، میں نے ان کو کال کر دی مار، انہوں نے پھر کچھ اور احباب کو بھی بتا دیا بھائی وہ مصباحی صاحب آ رہے ہیں، وہ پھر آ گئے کافی احباب۔ وہ ظاہر ہے اب جی حاجی عمرے والے نے تو بعد میں جو کچھ کرے گا نا، پہلے تو کھجور اور پانی۔ میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا، حضرت ایک بندے کے آگے نا کھجور کی گئی تو اس نے یہ کہا کہ نہیں وہ ڈاکٹر نے منع کیتا ہے، شوگر ہے۔ میں حضرت صاحب میں بڑا جذباتی جہا بندہ ہوں، میں پتہ نہیں کہڑے منہ نال چپ کر گیا حضرت جی کہ میں یار مہمان آیا ہوں، منو نہیں مناسب، منو اتنا کو غصہ آیا حضرت صاحب کہ میں تھانوں دس نہیں سکتا۔ میں بھی نہیں حضرت صاحب باتیں کر رہا، یہ لوگ کرتے ہیں اس طرح۔ اللہ تے اللہ دے رسول دی آنکھیں کھ نہیں چھڈن گے، ڈاکٹر آکھے تے اجوا کھجور چل وہ چوڑیا مر جا کھا کے کچھ بھی نہیں ہوندا ہے۔ پہلی تے گل پتر میرے کو لکھا لے، او کھجور جڑی نبی پاک نے اپنے دستے مبارک نہ لائی ہوئے، او کھا کے بھی کدی کو مردا ہے؟ وہ کھا کے بھی کدی حضرت صاحب مردا ہے؟ جو کھجور محبوب نے اپنے دستے مبارک سے لگائی ہو، اجوا جس کو کہتے ہیں، وہ کھا کے مرے گا کوئی؟ اور میں کہتا ہوں حضرت اگر بندہ، میں کہنا آخری ساتھ کھلوتا دا بھی، میں کہتا ہوں کھا لے مر جائے گا نا، وہ کم از کم کل فرشتے تو یہ تو کہیں گے یا اللہ وہی ہے جڑا اجوا کھا کے مریا سی، مر جاؤ زندگی نالو کہ تو اس کھجور نو نہ کیتی ہے جنوں حضور نے اپنے دستے مبارک نہ لایا، مر جا۔ تو پھر اجوا اور تو پھر حضرت جی کی نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینہ کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ میں کہتا ہوں اجوا تو اجوا ہے، اور مدینہ پاک کی سکری ہو، مبروم ہو، قربان جاؤں اونوں بھی نہ کری، ویکھ کیڑی مٹی چوں نکلی ہے۔ لیکن کیا ہے ڈاکٹر دے آکھیاں جوانوں بھی نہ کر چھڑ دینے، لیکن اللہ اور اللہ دے رسول دے آکھیاں۔ لیکن بھائی میں نے سنا دیا، میں نے ڈیوٹی پوری کر دی۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ جو نماز نہیں پڑھے گا، قالوا لم نکو من المصلین، وہ کتنے جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے پتر 5 وقت دی سونی نماز صرف حضرت صاحب پتہ سی کیوں سونی کر کے نہیں پڑھتے؟ جدو تو سونی کر کے پڑھیں گا نا، اللہ اکبر، سونی کر کے پڑھیں گا، جدو انہوں سکون آئے گا نا، انہوں فجر دی خوراک کھا کے سکون ملے گا، انہیں زور ویلے تینوں آپ پہ کھچ کے لینا ہے، انہیں کہنا یا پھر دوائی کھائیے چل کے، فجر ویلے بڑا ہی مزہ آیا سی، یا آپ پہ لائے گا تینوں کھچ کے، جتوں میں ٹریا سا میں ہونی اتھے ہی کھلوتا۔ بس اینا پتر جدو انہوں دا نام لو سونا کر، اینا کر چھو سونا کر کے، چاہ نہ لو، محبت نہ لو، عشق نہ لو، دیوانے یار لو، کیا دل تک جائے، باقی پھر سارے کام میں آپ ہی کر لیں گے۔ وہ دیکھو نا کسی نے کتنا سونا کہا تھا، وہ کہتا ہے محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں کہتا رہا، پھر ہویا کی کہنا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، لڑیاں بن گیا نور دے موتیاں، محمد محمد میں کہتا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ بناؤ نور دے موتیاں دیاں لڑیاں، اپنے گھراں چ ٹنگو، حضرت جی روشنی ہوئے کوئی، اپنے گھراں چ ٹنگو، کوئی روشنی ہوئے گھراں چ، نیرا ہی نیرا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے جب ہم رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نا تو تارے چمکتے نظر آتے ہیں، تارے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ایسے فرشتے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں نا تو جن گھروں میں ذکر ہوتا ہے فرشتوں کو چمکتے نظر آتے ہیں، جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے